الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بلند عزتوں والی بارگاہ میں۔ آج ہم سنتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی کتاب فضائل صحابہ کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سحری فرما رہے تھے۔ سحری کے وقت آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اے اللہ معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حساب کتاب کا علم عطا فرما اور انہیں عذاب سے بچا۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقی العذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ آپ کے لیے دعا فرمائی، دو حدیث کے اندر ہے۔ تو کیونکہ 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پر ملال ہے، اور بہت کثیر لوگ اس بارے میں تعین تشریح کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو جو بھی نبی کریم علیہ السلام کا صحابی ہے، ہم تہہ دل سے اور سر تسلیم خم کر کے ان کا ادب کرتے ہیں، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی الصحابی، خبردار لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ نے مجھے ان کی مغفرت کی دعا کرنے کو حکم دیا ہے اور ان قریب ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہیں، یہ ہم سے راضی ہیں۔ اور فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اور جب خدا پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم ان پر راضی ہیں، پھر ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے کہ ہم تولیں کہ فلاں یہ ہے فلاں اس طرح ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ مشاجرات صحابہ میں اپنی زبان کلوز بند رکھو، وہ ان کے معاملے تھے، اللہ ان پہ فضل فرمائے اور اللہ ان کے صدقے ہم پہ فضل فرمائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آئیے امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں فرماتے ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں پروردگار اللہ جل جلالہ سے ڈرو، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے ان سے بغض رکھا ہے اس نے میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جس نے میرے کسی صحابی کو تکلیف دی تحقیق اس نے مجھے ایذا و تکلیف دی، اور جس نے مجھے ایذا و تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا و تکلیف دی، اور جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے ان قریب اللہ ان کی پکڑ فرمائے گا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار میرے صحابہ کے بارے میں اللہ جل جلالہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حضور نبی پاک اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ میرے صحابہ کو میرے بعد طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے گا، جو بندہ بھی میرے صحابہ پر طعن و تراز کرے گا، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت، اور سارے لعنت کرنے والوں کی ان پہ لعنت ہو جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، خواہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو، خواہ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو، خواہ عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ ہو، خواہ وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہو۔ ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، چاروں یاران نبی بھی جنتی جنتی، اور حضرت معاویہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تمام کے تمام جنتی ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جناب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے ہمیں بھی کسی کام میں، کسی معاملے میں، کسی مشاجرات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ماننے والے ہیں، ہم ادب والے ہیں، خدا نہ خواستہ ہمیں کسی ایک کی بے ادبی کر کے کیا ملے گا؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم کسی کے بے ادب نہیں ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا نا صحابہ کے نجوم کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جب تم نے ان کی اقتداء کی، ان کا پلو تھاما تو تمہارا بھی پلو پار ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں صحابہ سے محبت کا درس دیا گیا ہے، ہمیں صحابہ سے پیار کا درس دیا گیا ہے۔ کوئی کسی کو گالی نکالے نہ، کون کہتا ہے؟ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے روایتیں گھڑ کے لائے ہیں، واقعات گھڑ کے لائے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں انہوں نے طعن و تشنیع کیا۔ نہ کون کہتا ہے کہ ان کی تو محبت ہی بڑی تھی، بھائی پیار ہی بڑا تھا۔ حضرت
مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی شادی پر ہمارے مرشد فرماتے ہیں جس ہستی نے سب سے پہلا جوڑا سلوایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے ولیمہ پر جو خرچ کیا گیا وہ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا تھا۔ جناب اس لیے عرض گزار یہ ہوں کہ صحابہ کے بارے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ صحابہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی اور اہل بیت کی غلامی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔